ایک نوجوان اور باہمت خاتون سراغ رساں کی کہانی۔ ایک شفاق اور زیرک مجرم اس کے عشق کا دعوے دار تھا۔ ریشمی خطرہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ حضرات، امن صاحب کو قلبی دورہ پڑ گیا ہے، آپ سب اپنی جگہ تشریف رکھیے۔ انسپکٹر زیدی نے جھوٹ بولا۔ سادہ پوش پولیس کے آدمیوں نے امن کو احتیاط سے اٹھا کر ایک پہلو کے کمرے میں پہنچا دیا۔ ہال میں مشاعرہ شروع ہو گیا، لیکن مشاعرے سے قطعی بے نیاز زارینہ اور انسپکٹر زیدی کمرے میں امن پریمی کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، نفس کی رفتار بے حد سست اور بے ترتیب تھی، اور سانس بڑی دیر بعد ایک جھٹکے کے ساتھ آ رہی تھی۔ تقریباً فوراً ہی ڈاکٹر آ گیا، جس کے لیے زیدی نے پہلے ہی سے انتظام کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے امن پریمی کا غور سے معائنہ شروع کیا، پھر خاموشی کے ساتھ یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن لگائے۔ امن کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی حرکت نمودار ہوئی، چند ساتوں کے لیے آنکھیں کھلی لیکن پتھرائی ہوئی، ہونٹوں میں جنجبش پیدا ہوئی، جیسے انتہائی قوت صرف کر کے بھی کچھ نہ کہہ سکتا ہو، اور پھر اس کی زبان سے ایک انتہائی ناتواں لہجے میں ایک لفظ ادا ہوا، صرف ایک لفظ: سانپ۔ زارینہ اور انسپکٹر زیدی نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ڈاکٹر کی پیشانی پر فکر و پریشانی کی شکنیں پیدا ہو گئیں۔ اس نے انتہائی غور سے مریض کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ مان ایک جگہ سفید قمیض کے اوپر ایک بہت ہلکا سا سرخ دھبا نمایاں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے گریبان کے بٹن کھول کر سینے کا جائزہ لیا۔ دل کے قریب ایک چھوٹا سا سرخ داغ موجود تھا۔ برقی سرعت کے ساتھ ڈاکٹر نے اپنے بیگ سے انجیکشن کی ایک بڑی سی شیشی نکالی اور ٹھیک قلب پر ایک بڑا انجیکشن لگایا۔ سینے میں چبھی ہوئی سوئی باہر پوری طرح نہ نکلی تھی کہ امن پریمی کے جسم میں ایک یک ہلکی تھرتھری سی پیدا ہوئی اور پھر ساکت ہو گیا۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر نبض پر ہاتھ رکھا، آلے سے دل کا معائنہ کیا اور ختم ہو گیا۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ پورے 2 منٹ بعد زارینہ کچھ بولنے میں کامیاب ہو سکی۔ موت کا سبب؟ اس نے پوچھا۔ سینے کا زخم بالکل سانپ سے متعلق معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مکمل جواب پوسٹ مارٹم کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ہال میں سانپ کہاں سے آ گیا، اور آیا تھا تو گیا کہاں؟ مجموعے میں اس نے کسی اور پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سانپ آزاد نہیں تھا، زارینہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی نے؟ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن ہی نہیں ڈاکٹر صاحب، زارینہ بولی۔ مسٹر زیدی، مشاعرہ فوراً بند کرا دیجیے۔ مشاعرہ تو قریب ختم ہی ہو چکا ہے، زیدی بولا۔ یہ آخری غزل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر رخصت ہو چکا تو زیدی نے کہا، قاتل یقیناً ہال میں ابھی تک موجود ہے، کیوں نہ سب کے جانے سے بیشتر لوگوں کی تلاشی لے لی جائے۔ ہزاروں آدمیوں میں مرد عورتوں کی تلاشی لینے کا کام اتنا آسان نہیں زیدی صاحب، زارینہ نے کہا، اور اس میں شک نہیں کہ قاتل ابھی تک وہاں موجود ہے۔ اس حادثے کے بعد ہال سے باہر جانا خوامخواہ اس پر شک و شبہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن تلاشی لینے سے آپ کا مقصد؟ سانپ۔ کیا آپ مجرم کو اس قدر احمق سمجھتے ہیں کہ وہ سانپ کو کسی ڈبے وغیرہ میں بند کر کے اب تک اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ سانپ بھی ابھی تک ہال میں موجود ہے، مگر مجرم کے پاس نہیں۔ ہال میں اگر وہ آزاد کر دیا گیا تو نہ جانے کہاں ہوگا۔ مردہ سانپ کس طرح کہیں جا سکتا ہے؟ مردہ؟ تو کیا مردہ سانپ نے اس غریب کو ڈسا ہے؟ نہیں، مجرم نے اپنا کام کرنے کے بعد سانپ کو خود سے علیحدہ کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ وہ اسے زندہ آزاد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ پلٹ کر خود مجرم کو ڈس لیتا۔ اس لیے قیاس کہتا ہے
کہ سانپ مار ڈالا گیا اور کسی جگہ چھپا دیا گیا، لیکن امن پر حملہ کرتے وقت سانپ نے مجرم پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ شاید اس لیے کہ مجرم نے موٹی ربڑ کے دستانے کے ساتھ سانپ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، یا شاید کوئی اور چالاکی کی گئی ہو۔ زارینہ نے کہا، ہمیں ابھی صرف قیاسات پر ہی چلنا ہے۔ 5 منٹ بعد مشاعرہ ختم ہوا اور جلد ہی ہال سامعین سے خالی ہو گیا۔ پولیس نے تمام منتظمین کو باہر نکال کر دروازے بند کر لیے اور تلاش کا کام شروع کر دیا۔ راکیش اور چھکن میاں ہال ہی میں بے چین اور مضطرب تھے۔ زیدی کی زبانی اس تلاش کا مقصد سن کر راکیش نے کہا، ممکن ہے مجرم مردہ سانپ کو ساتھ ہی لے گیا ہو۔ ایسا خطرہ ایک چالاک مجرم کبھی مول نہیں لے سکتا۔ زارینہ نے کہا، اسے یہ خدشہ لازمی ہونا چاہیے کہ اگر دروازے پر پولیس نے لوگوں کی تلاشی لینی شروع کر دی تو کیا ہوگا۔ تھوڑی سی تلاشی کے بعد ہی زارینہ کا قیاس صحیح ثابت ہوا۔ ڈائس کے ایک طرف ایک موٹے قالین کے نیچے مردہ سانپ موجود تھا اور اس کے قریب ہی سیاہ موٹی ربڑ کا ایک لمبا دستانہ بھی پڑا ہوا تھا۔ سانپ بہت عجیب قسم کا تھا، سنہرا اور بہت چھوٹا، اور اس کے کچلے ہوئے منہ کی حالت سے ظاہر تھا کہ اس کے منہ کو قوت کے ساتھ رگڑ کر کچل دیا گیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے پاس ہی ارغوانی ریشم کی ایک گیند پڑی ہوئی تھی۔ راکیش، چھکن میاں، زیدی اور پولیس کے دوسرے لوگ اس عجیب قسم کے سانپ کو دیکھنے میں محو تھے، اور سب کا خیال تھا کہ یہ ایک انتہائی مہلک نوعیت کا سانپ ہے جو عموماً اچک کر حملہ کرتا ہے۔ لیکن زارینہ سب سے الگ اس دستانے کا معائنہ کر رہی تھی جو سانپ کے قریب پایا گیا تھا۔ اس نے دستانے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے اندر کوئی سخت سی شے نظر آئی۔ سب کی نظریں بچا کر اس نے دستانے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس سخت چیز کو باہر نکالا۔ یہ ایک سونے کی انگوٹھی تھی، ایک زنانہ انگوٹھی۔ نک کے مقام پر نیلم کے چھوٹے چھوٹے تراشیدہ ٹکڑے جڑے ہوئے تھے اور ان کے درمیان خوبصورت مونوگرام کی شکل میں انگریزی کے 2 حرف بنے ہوئے تھے، BT۔ زارینہ ایک گہرے خیال میں کھو گئی۔ BD، نہ جانے اس نے اپنے ذہن میں کتنی عورتوں کے نام دہرا ڈالے، ایسے نام جن کے ابتدائی حرف B اور D ہو سکیں۔ اس طرح کے بے شمار نام ممکن تھے۔ مایوس ہو کر اس نے دستانہ اور انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لیے اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ آتشی تحریر کی طرح ایک نام اس کے ذہن میں کوند گیا، بملا دیوی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ بملا دیوی کو اس نے مشاعرے میں اپنے آوارہ بھائی سریندر کے ساتھ دیکھا تھا۔ اخبارات میں سنسنی خیز سرخیوں کے ساتھ امن پریمی کی موت کی خبر شائع ہو رہی تھی، لیکن خبروں سے کہیں زیادہ سنسنی خیز وہ مختصر خط تھا جو کئی بڑے اخبارات میں بیک وقت شائع ہوا تھا اور جس کی اشاعت نے اخبارات کی فروخت کا تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ خط کا مضمون حسب ذیل تھا: محترم ایڈیٹر، گزشتہ شب آل انڈیا مشاعرے میں امن پریمی کی ناگہانی موت کی خبر آپ سب کو ہی معلوم ہو چکی ہوگی۔ یہ موت میرا دوسرا شاندار جرم ہے۔ میں اپنے اس کارنامے کو لفظ جرم سے اس لیے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ سب ہی اس کو ایک جرم تصور کر رہے ہیں، ورنہ اگر ذاتی مفاد کے لیے محاصرہ پڑائے سے لے کر سابقہ عالمگیر جنگ تک سینکڑوں خون ریز لڑائیاں لڑی جا سکتی ہیں اور لاکھوں بے گناہ انسانوں کا خون بہایا جا سکتا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ زاہد اور امن پریمی کی موت کو بھی اسی نظر سے دیکھا جائے۔ شطرنج کے کھیل میں مہروں کی موت کو کھلاڑیوں کا جرم نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مات کس کو ہوتی ہے۔
اس خونی کھیل میں ایک طرف مس زارینہ ہے اور دوسری جانب یہ حقیر ریشمی خطرہ۔ آپ کے اخبار کے ذریعے میں عوام کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ زاہد کی موت کی طرح امن کی موت کا راز بھی مس زارینہ حل نہ کر سکیں گی، اور وہ اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اپنے بیان کے مطابق مجھ حقیر کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کا ناچیز ریشمی خطرہ۔ اس خط کی اشاعت کا سب سے نمایاں اثر پولیس پر پڑا۔ اخبارات نے سخت ترین الفاظ میں پولیس پر تنقید کرتے ہوئے بہت کچھ لکھ مارا، اور عوام کو ایسا محسوس ہوا جیسے قانون کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ اگر پراسرار چالاک مجرم یوں دھڑلے کے ساتھ خون بہا سکتا ہے تو سماج کا پورا انتظام بے معنی اور معطل سمجھنا چاہیے۔ انسپکٹر زیدی نے خط کو دیکھتے ہی اخبارات کے ایڈیٹروں سے تحقیق کی کہ یہ خط ان کو کیسے اور کہاں سے موصول ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ خط کل شام مقامی ڈاک میں ڈالا گیا تھا، یعنی مجرم نے ارتکاب جرم سے بیشتر یہ خط لکھا۔ اس کو اپنے قاتلانہ منصوبے کی کامیابی کا پہلے سے ہی مکمل یقین تھا۔ خط انگریزی میں تھا اور ٹائپ کیا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ پولیس کو اور کوئی سراغ نہ لگ سکا، لیکن عوام میں جو ہیجان پیدا ہوا اس نے حکام کو بدحواس کر دیا۔ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہ تھا جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ مشاعرے میں آنے والے ہزاروں سامعین میں سے وہ کون شخص تھا جس نے 2 منٹ کی مختصر مدت میں پہلے تو ہال کی برقی روشنی کو گل کیا اور بعد میں مہلک سانپ کو امن پریمی کی طرف قاتلانہ ارادے سے چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے کہ روشنی از سرے نو کی جاتی اس نے سانپ کو ہلاک کر کے قالین کے نیچے پوشیدہ کر دیا۔ دستانے کا سراغ بھی کچھ مفید نہ تھا، اس کے ذریعے کسی طرح مجرم تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ پولیس کو یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ دستانے کے اندر الجھی ہوئی ایک نیلم کی انگوٹھی بھی موجود تھی جس پر BD لکھا ہوا تھا۔ یہ راز صرف زارینہ کے علم میں تھا، اور وہ کم از کم موجودہ حالت میں پولیس تک اس راز کو پہنچانا نہ چاہتی تھی۔ یہ بات کسی طرح معقول نظر نہ آتی تھی کہ بملا دیوی کا کوئی تعلق ان جرائم سے ہو سکتا ہے۔ آخر جرائم کے ارتکاب سے بملا دیوی کا مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ دور دور تک سوچنے پر بھی بملا دیوی کا کوئی ممکن مقصد سمجھ میں نہ آتا تھا، اور جب تک مقصد کی وضاحت نہ ہو دنیا کی کوئی عدالت بملا دیوی کی گرفتاری اور سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ کرکٹ میچ کے دن زارینہ نے اسٹیڈیم کے باہر جس کار کو دیکھا تھا اس کا رنگ اور نمبر بملا دیوی کی کار کا ہی تھا، لیکن کار میں جس عورت کو اس نے حسین سبز کوٹ پہنے ہوئے دیکھا تھا اس سے متعلق یہ کہنا اور ثابت کرنا ممکن نہ تھا کہ وہ بملا دیوی ہی تھی، کیونکہ زارینہ نے اس عورت کی صرف پشت ہی دیکھی تھی۔ علاوہ ازیں کرکٹ میچ میں کسی کار کی موجودگی یا بملا کی موجودگی کوئی جرم نہیں تھی۔ مردہ سانپ کے پاس دستانے کی موجودگی براہ راست بملا دیوی کی طرف رہنمائی کر رہی تھی، لیکن یہ بالکل ممکن تھا کہ مجرم نے دانستہ یہ انگوٹھی چرا کر دستانے میں رکھ دی ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے مجرم کا فائدہ کیا تھا؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب اگلے دن ہی زارینہ پھر ایک بار بملا دیوی سے ملی تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بملا اپنی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنے ہوئے ہے۔ اس انکشاف سے معاملات کی پیچیدگی اس قدر بڑھ گئی کہ زارینہ کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مجرم بملا دیوی ہو یا کوئی اور، لیکن اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس نے ہر سراغ کو ناکام بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور جب دوسرے دن صبح کی ڈاک سے زارینہ کو مجرم کا ایک اور خط ملا تو ستم ظریفی کے انتہا ہو گئی۔ خط صرف ایک سطر کا تھا، لیکن خنجر کی طرح تیز اور نوکیلا۔ مضمون یہ تھا: محترمہ، حیرت ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ پھر بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکیں۔ راکیش
یہ خط دیکھ کر اپنے جذبات کو ضبط نہ کر سکا اور بولا، مجھے معلوم نہیں کہ ابتدا میں آپ کو بملا دیوی پر کیوں شبہ ہے۔ میرے خیال میں مجرم یا تو بملا دیوی ہے یا خود انسپکٹر زیدی۔ زارینہ مسکرائی اور بولی، راکیش، نتائج پر کود پڑنا سراغ رسانی کی موت ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ راکیش نے بے صبری سے کہا۔ صبر اور کوشش، زارینہ نے جواب دیا۔ میں نے قتل کے ان 2 عجیب و غریب واقعات میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دماغ سے جو نظریات قائم کیے ہیں، اگر میں ان کا ہلکا سا اظہار بھی کر دوں تو آپ سب لوگ مجھے پاگل سمجھ بیٹھیں گے۔ اگر میرے قیاسات غلط نہیں ہیں تو تمام معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ نظر آتا ہے، اور وڈز ورتھ کے یہ الفاظ تو آپ نے پڑھے ہوں گے کہ چیزیں ایسی نہیں جیسی نظر آتی ہیں۔ اس مسلمہ حقیقت کے مد نظر ہمارے لیے صرف ایک ہی چارہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ چھالیا کھائیے گا؟ چھکن میاں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی چھالیا نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے، زارینہ بگڑ کر بولی۔ کیا آپ خاموش نہیں رہ سکتے؟ ہاں، تو میرا مطلب یہ ہے کہ راکیش، تم کو نگرانی کے لیے فوراً تیار ہو جانا چاہیے۔ بملا دیوی، سریندر، بلکہ اس گھر کے ہر ایک فرد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ زارینہ نے کہا، سیٹھ رتن لال کے مکان پر ہر وقت نگرانی قائم رکھنی ہوگی۔ تم اور چھکن میاں باری باری سے یہ کام کر سکتے ہو۔ صبح سے شام تک تمہاری ڈیوٹی رہے گی اور رات میں کم از کم 1 بجے تک چھکن میاں تعینات رہیں گے۔ آپ دونوں کا کام صرف یہ ہوگا کہ گھر میں آنے جانے والے ہر شخص کی حرکات کو نوٹ کرتے رہیں اور مجھے مطلع کر دیں۔ یہ کام مشکل اور صبر آزما ضرور ہے، لیکن اس کی فکر نہ کرو، چھکن میاں دلچسپی سے بولے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ بملا کا آوارہ بھائی سریندر پکا 420 ہے، اور واقعی خود بملا دیوی کا کوئی تعلق ان جرائم سے کچھ معقول معلوم نہیں ہوتا۔ راکیش بولا، لیکن یہ سریندر… بے شک سریندر ایک خطرناک نفسیات کا انسان ہے، زارینہ نے کہا، لیکن تم لوگوں کو سوچنے کا کام مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تمہارا فرض صرف دیکھنا اور مجھے مطلع کرنا ہوگا۔ لیکن آپ انسپکٹر زیدی کو کیوں مشتبہ تصور نہیں کرتی؟ راکیش بولا۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ زارینہ نے مسکرا کر کہا، میں تو خود تمہیں اور چھکن میاں تک کو شک و شبے سے دیکھتی ہوں۔ خوب، راکیش بولا، اور مجھے بھی؟ گویا کہ چھکن میاں حیرت سے بولے، دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ زارینہ نے ہنس کر کہا، لعنت ہے اس ممکن پر۔ جی ہاں، گویا کہ چھکن میاں جھلا کر بولے اور منہ چلاتے ہوئے اندرونی کمرے میں داخل ہو گئے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سیٹھ رتن لال کی کوٹھی کے باہر راکیش ایک سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق اس وقت چھکن میاں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن آج دن میں اپنی نگرانی کے دوران راکیش نے کوٹھی میں کچھ ایسی باتیں دیکھی تھیں کہ اس کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس نے آج رات میں بھی اپنی نگرانی جاری رکھنے کا فیصلہ کر کے چھکن میاں کو واپس بھیج دیا تھا۔ راکیش کی اس دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ وہ تیز اور غصے سے بھری ہوئی آوازیں تھیں جو کہ آج شام اس نے کوٹھی کے ایک بالائی دریچے میں سے آتی ہوئی سنی تھی۔ یہ بالکل ظاہر تھا کہ سیٹھ رتن لال اور اس کی آتش مزاج بیوی میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوٹھی کی دیوار سے چپک کر راکیش نے جو کچھ سنا تھا وہ اتنا کافی تو نہ تھا کہ وہ اس جھگڑے کی نوعیت پوری طرح ظاہر ہو جاتی، لیکن چند جملوں سے راکیش نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جھگڑا کسی عورت کے متعلق ہو رہا تھا۔ اگر واقعی سیٹھ رتن لال کی زندگی میں کوئی اور عورت داخل ہو گئی تھی تو یہ بالکل ظاہر تھا کہ رقابت و حسد کا جذبہ بملا جیسی آتش مزاج عورت کو انتہائی سنگین اقدامات کی طرف دھکیل سکتا تھا۔ کوٹھی کے مقابل کچھ فاصلے پر ریسٹوران میں بیٹھا ہوا راکیش کوٹھی کے پھاٹک کو تک رہا تھا، لیکن اس کا دماغ نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہا تھا۔ سیٹھ رتن لال کا یہ مکان جو رتن نواس کے نام سے مشہور تھا،
راکیش کے تصور میں ایک پراسرار مکان بنتا جا رہا تھا اور اس کا دل بے اختیار اس شک و شبے سے دھڑک رہا تھا کہ آج اس عالیشان مکان کی خاموشی میں کوئی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آخر اس مکان کا تعلق ان خوفناک اور حیرتناک جرائم سے کس حد تک ممکن ہے جو کہ زاہد اور امن پریمی کی عجیب و غریب موت کا سبب بنے۔ اسی مکان کے ایک کمرے میں وہ ٹائپ مشین بھی موجود ہے جس کے حروف ارغوانی خطوط کی طرح بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی مکان میں بملا اور سرندر بھی ہیں جن کی شخصیت ایک نامعلوم طریقے پر تازہ جرائم سے متعلق نظر آتی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ریشمی خطرہ اسی مکان کے چہار دیواری میں پوشیدہ ہو۔ نہ جانے کب تک راکیش ایسے ہی خیالات کی بھول بھلیوں میں چکر لگاتا رہا۔ کئی بار وہ اٹھا اور ادھر ادھر گھومتا رہا، لیکن اتنی دور نہیں گیا کہ رتن نواس کا پھاٹک اس کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔ یکایک ایک خیال سے اس کا دل دھڑک اٹھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ مکان کا کوئی خفیہ دروازہ بھی ہو؟ اگر ایسا ہے تو حقیقی نگرانی کی ضرورت اسی دروازے پر ہے۔ لاپرواہی سے سگریٹ پیتا اور ٹہلتا ہوا وہ مکان کے چکر لگانے لگا۔ انتہائی کوشش کے باوجود اسے مکان کی کسی سمت کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ رات آگے بڑھتی جا رہی تھی، سڑک پر ٹریفک برائے نام باقی تھا۔ مکان کی پشت پر ایک تاریک گلی میں راکیش نے اپنی ریڈیم ڈائل گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ دروازے کی تلاش میں مایوس ہو کر راکیش نے مکان کی عقبی کھڑکیوں کا جائزہ لینا شروع کیا، لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ یہ کھڑکیاں اس قدر بلند تھیں کہ عام طور پر ان سے آمد و رفت کا سوال ہی مضحکہ خیز تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خواہش تڑپ اٹھتی تھی کہ کسی طرح اس پراسرار اور خاموشی کے ساتھ اندر پہنچنے کا کوئی پوشیدہ ذریعہ مل سکتا۔ یکایک ایک ہلکی سی آہٹ نے اسے چونکا دیا، ایک بہت ہلکی سی بھنبھناہٹ کی آواز، جیسے دور کسی تاریکی میں سے برقی لہر گزر رہی ہو۔ ایک تاریک گوشے میں سمٹ کر راکیش نے متجسس نظر ڈالی اور پہلی ہی کوشش میں اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اس کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ رتن نواس کی ایک عقبی دیوار کا ایک مربع ٹکڑا آہستہ آہستہ ایک دروازے کی طرح کھلتا جا رہا تھا۔ راکیش نے تاریکی میں اپنی نگاہوں کی پوری قوت کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ یقیناً یہ ایک چور دروازہ تھا جس پر بالکل دیوار کی طرح پلستر کر دیا گیا تھا۔ چور دروازہ تھوڑا سا کھل کر رہ گیا۔ تقریباً فوراً ہی ایک سیاہ شکل اس شگاف میں سے برآمد ہوئی۔ دروازہ ایک ہلکی سی بھنبھناہٹ کے ساتھ پھر بند ہو گیا۔ گلی میں کھڑے ہو کر اس پراسرار شخص نے ایک ساتھ توقف کیا اور اس کے بعد پوری تیزی سے ایک سمت چل دیا۔ راکیش ایک سائے کی طرح اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ یہ شخص جان بوجھ کر بڑی سڑک سے بچ کر پیچیدہ تنگ و تاریک گلیوں میں جا رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک اس طرح چلنے کے بعد وہ اچانک داہنی طرف مڑا اور ایک سڑک پر آ گیا۔ جب راکیش اس موڑ کو پار کر کے نکلا تو وہ شخص سڑک کو پار کر کے پھر ایک تنگ گلی میں داخل ہو چکا تھا، لیکن سڑک کے بلب کی روشنی میں ایک بار جب اس نے احتیاط کے لیے مڑ کر دیکھا تو راکیش نے ایک مختصر جھلک اس کے لباس اور اس کے چہرے کی دیکھ لی۔ یہ ایک بالکل اجنبی شخص تھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس اس کے چہرے پر 2 خوبصورت مونچھیں اور ایک فرینچ کٹ داڑھی تھی۔ راکیش نے اندازہ کیا کہ اس اجنبی کی عمر کسی طرح 40 سال سے زیادہ نہ تھی۔ کچھ دور تاریک اور نیم تاریک راستوں پر تیزی سے چلنے کے بعد یہ اجنبی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں 2 طرف بڑے بڑے پھاٹک والے موٹر گیراج بنے ہوئے تھے۔ اجنبی نے ایک گیراج کا پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس چیز نے راکیش کے سامنے ایک نیا مسئلہ پیش کر دیا۔ یقیناً یہ اجنبی اب ایک کار میں کسی طرف جانے والا تھا اور تعاقب کے لیے راکیش کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ٹیکسی کے انتظار یا تلاش میں وقت کا سوال تھا اور وقت کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا۔ برقی سرعت کے ساتھ ایک خیال راکیش کے دماغ میں کون گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی تلمسی کنجیوں کا گچھا نکال کر گنگناتا ہوا ایک دوسرے
गैराज का कफल खोलने लगा। एक कुंजी, दूसरी कुंजी, तीसरी कुंजी। दूर गैराज में से मोटर स्टार्ट होने की आवाज ने राकेश को घबरा दिया। उसने चौथी कुंजी निकालकर आजमाई। एक हल्की सी आवाज के साथ कफल खुल गया। उसी वक्त दूसरी तरफ से अजनबी की कार गैराज से बाहर निकली। अजनबी ने कार में से उतरकर खाली गैराज को फिर मकफल किया, दोबारा अपनी कार में दाखिल हुआ और खुली जगह में एक नीम दायरा बनाता हुआ मुखालिफ सम चल दिया। राकेश के लिए इतनी मोहलत काफी थी। वो चुराई हुई कार को लेकर गैराज से निकला और अजनबी के पीछे रवाना हो गया। आगे पीछे दोनों कारें तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई शहर से तकरीबन 20 मील दूर चांद नगर की नौ आबादी में दाखिल हो गईं। अजनबी की कार चंद सड़कें तय करने के बाद एक निहायत आलीशान कोठी के फाटक में दाखिल हो गई, जिस पर सुर्ख रोशन हुरुफ में लक्ष्मी भवन लिखा हुआ था। राकेश ने अपनी कार को वापस मोड़ा और कुछ फासले पर एक पार्किंग अड्डे पर गाड़ी को छोड़कर लक्ष्मी भवन तेजी से वापस आ गया। उसने एहतियात से फाटक में से अंदर नजर डाली। अजनबी की कार कोठी के पोर्टिको में खाली खड़ी थी। चारों तरफ गौर से देखकर राकेश ने फाटक के अंदर कदम रखा और अहाते की दीवार सी चिपका हुआ आगे बढ़ गया। एक हसीन बागीचा को कता करके वो कोठी की पुष्ट की तरफ दीवार के करीब पहुंच गया। एक तारीख गोशे में खड़े होकर उसने ऊपर नजर डाली। मकान की सिर्फ 2 बालाई खिड़कियों में पर्दे के पीछे रोशनी नजर आती थी। उसने कान लगाकर सुना। ऊपर की खिड़की में से एक मर्द और एक औरत की धीमी आवाज आ रही थी। तकरीबन निस्फ घंटे तक वो सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई लफ्ज समझ में ना आया। फिर भी इतनी बात का उसे यकीन हो गया कि मर्द की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गुस्से की हद तक पहुंच गई और औरत की आवाज में लजाहत, नरमी और बेबसी की कैफियत नुमाया थी। और मान उसे महसूस हुआ कि औरत सिर्फ बोल ही नहीं रही बल्कि आंसू बहा रही है। राकेश ने एकदम इमारत में दाखिल होने का फैसला कर लिया। उसने चंद कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक एक हुर्राहट की आवाज ने उसे साकत कर दिया। सामने नीम तारीकी में एक खुखार बुलडॉग की आंखें उसे गैज़ और गजब से देख रही थीं। एक बेख्तियार जज्बे के तहत राकेश का हाथ जेब से बाहर निकला और उसके खामोश रिवॉल्वर की 2 गोलियां कुत्ते की खोपड़ी में दाखिल हो गईं। और ठीक उसी वक्त एक जबरदस्त जर्ब राकेश के सर पर पड़ी। मुड़कर देखने से बेशतर ही वो चकराकर गिर पड़ा। तारीक गोशे में से एक स्याहपोश शक्ल बरामद हुई। उसने झुककर एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी में बेहोश राकेश को गौर से देखा। बड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा। उसके बाद बेहोश राकेश को अपनी पुश्त पर लाद कर वो लक्ष्मी भवन के उस हिस्से की तरफ ले गया जहां एक स्याह रंग की मोटर कार खड़ी थी। राकेश को उसने पिछली सीट पर डाल दिया, गाड़ी स्टार्ट की और कोठी के शुमाली हिस्से की तरफ एक फाटक से आहिस्ता आहिस्ता निकलकर सड़क पर आ गया। 1 मिनट रुककर उसने ये देखने की कोशिश की कि कार की आवाज कोठी में किसी को महसूस हुई या नहीं। उसके बाद उस शाहराह पर तेजी से रवाना हो गया जो 9 आबादी से निकलकर सीधी शहर की तरफ जाती है। रात के 10 बजे जारीना की जद्दोजहद कामयाबी पर खत्म हुई, जो उसने तकरीबन 24 घंटा बेशतर शुरू की थी। टाइप की मशीनों के नाकिस हुरूफ और नामालूम यकचशम लड़के की तहकीक के तमाम रास्ते मसदूद व नाकाम होने के बाद जारीना ने अपनी तमाम तर तवज्जो नीलम की अंगूठी और सब्ज रंग के उस हसीन जनाना कोट की तरफ मबजूल कर दी थी, जो कि उसने जाहिद के कत्ल के दिन स्टेडियम के बाहर एक औरत को पहने हुए कार में देखा था। कार का नंबर और रंग यकीनन वही था जो कि बिमला देवी की मोटर का था, लेकिन बिमला के अजीबो गरीब तर्ज अमल ने उस सुराख को नाकारा बना दिया था। नीलम की अंगूठी और सब्ज कोट ही अब जारीना के लिए उम्मीद के निशानात थे।
یہ دونوں چیزیں اس قدر قیمتی اور ممتاز نوعیت کی تھیں کہ اگر شہر کے کسی جوہری اور درزی سے ان کا کوئی تعلق رہا تھا تو محنت اور جدوجہد کے بعد ایک اہم کامیابی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ زارینہ کی خوش قسمتی تھی کہ یہ کام اس قدر طویل اور دشوار ثابت نہ ہوا تھا جتنا کہ اسے خوف تھا۔ تقریباً 24 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد اسے یہ معلوم کر لینے میں کامیابی ہو گئی کہ نیلم کی انگوٹھی اور قیمتی سب زنانہ کوٹ ایک ہی شخص نے خریدا تھا، اور وہ شخص تھا شہر کا ایک بڑا تاجر لکشمی چند۔ لکشمی چند کا مستقل مکان لکشمی بھون شہر سے 20 میل دور ایک نو آبادی چاند نگر میں تھا، لیکن وہ شہر میں رنگ محل نام کے مشہور ترین ہوٹل میں بھی قیام رکھتا تھا۔ اس عجیب دریافت نے زارینہ کے نظریات میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ لکشمی چند سے فوری ملاقات اور سوالات کرنا نہایت ضروری تھا، لیکن زارینہ کی حیثیت ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی تھی۔ وہ لکشمی چند کو سوالات کا جواب دینے پر مجبور نہ کر سکتی تھی۔ ضروری تھا کہ انسپکٹر زیدی سے مل کر زارینہ اپنے لیے کوئی ایسی اجازت اور اختیار حاصل کر لے کہ وہ پولیس کے ایک نمائندے کی حیثیت اختیار کر لے۔ وقت بھی کم تھا اور ایک ایک منٹ قیمتی، اس لیے زارینہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اسی وقت رنگ محل ہوٹل میں لکشمی چند سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس ملاقات کے لیے انسپکٹر زیدی سے باقاعدہ تحریری پروانہ حاصل کر لیا جائے۔